بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1424 ہجری کے اشرِ محرم کی نویں تکمیل آپ حضرات شہدائے کربلا میں سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو تھی عزائے امام مظلوم کی اور اس عمل کے صلے کی کہ محشر میں جو صلہ ملنے والا ہے اس کی کیا عظمتیں ہیں۔ صلہ عطا کرنے والے بہت ہیں اور سب اپنے اپنے حصے کا صلہ عطا کریں گے۔ حالانکہ عزاداروں نے کبھی بھی یہ سوچ کر ماتم نہیں کیا کہ ہمیں کیا ملے گا، بلکہ صرف ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ حسین کی ماں ہم سے خوش ہو جائیں۔ ہم تو انسان ہیں، شعور رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس شعوری غم کو منا رہے۔ تصور یہ کیجئے کہ کربلا کے حیوان، جانور کس طرح عظمت حسین کو محسوس کر رہے ہیں۔ کسی بھی واقعے میں اتنا حیران کن یہ مرحلہ نہیں ملتا کہ ہر انسان آگے بڑھ کر یہ چاہتا تھا کہ ہم حسین پر اپنی جان کو نثار کریں، قربانی عطا کرتے، ہم سے جو ہو سکے ہم حسین کی خدمت کریں۔ لیکن حسین کے لشکر کے گھوڑے وہ خاموش خدمت گزار تھے، انہیں کیا صلے کی پرواہ تھی جو انہوں نے ایسی خدمت کی؟ کیا ان کے سامنے جنت اور جہنم کا کوئی تصور تھا؟ یا ان سے کسی نے کہا تھا کہ ایسا کرنا ہے؟ جتنی دیر بھی ہم گفتگو کر سکیں گے، مصائب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے۔ عرب میں سواری کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور عرب چونکہ سفر بہت کرتے تھے، عربوں کو جنگیں بہت لڑنا پڑتی تھی، اس لیے ان کے لیے اونٹ اور گھوڑے زندگی کا اہم جزو تھا، اور اس میں وہ اہتمام بھی کرتے تھے۔ خود حسین، ان کے والد گرامی، ان کے نانا اور ان کے نانا رسول کے والد جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے والد جناب عبدالمطلب، اور ان کے والد جناب ہاشم، جن کی وجہ سے یہ بنی ہاشم کہے جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے
آئیے سید امروگی صاحب تشریف لائیں. انہوں نے عربوں کی بھوک کو مٹایا، ان کے فاقوں کو مٹایا. قرآن نے سورہ قریش میں ان کی مدح کی کہ تم نے عربوں کا بڑا خیال کیا. تو ان کو سال میں کئی سفر کرنا پڑتے تھے. سال میں ایک بار وہ شام جاتے تھے، ایک بار فلسطین جاتے تھے. تجارت کا سامان بیچ کر جو کچھ ملتا اس سے بہت سا گیہوں خرید لاتے، جو خرید لاتے، بہت سے جانور خریدتے، اور بلند ترین پہاڑی ابو قبیس پر کھانا پکوا کر لگا دیتے اور پورے شہر سے کہتے آؤ کھاؤ. ظاہر ہے کہ فاقے ہو رہے تھے. وہ پورے شہر کا کھانا، دسترخوان اور وہ انتظام، وہ روٹیوں کا لگنا، اپنے ہاتھ سے سالن تیار کر کے لکڑی کے بڑے بڑے برتنوں میں شوربہ، اس میں روٹی بھگو کر آستینے چڑھا کر دونوں ہاتھ سے کھانے کو تیار کرتے. اور دعوت عام تھی کہ آؤ، بچوں کو بھی لاؤ، خود بھی کھاؤ، اہل و عیال کو کھلاؤ. ہاشم نام نہیں تھا. جب کھانا کھلانے لگے تو مکے والوں نے خطاب دیا. عربی میں حشم کہتے ہیں. حشم کے معنی ہے روٹی کو چورا کر کے شوربے میں ڈالنا. تو عرب پکارنے لگے ہاشم. نام اس بات کی یادگار ہے کہ بھوکے عربوں کو روٹی کھلائی ہے، تب ہاشم مشہور ہوئے ہیں. ہسٹری میں بنی ہاشم کا ذکر کرتے کرتے بنی امیہ لکھ دینا، لکھنا آسان ہے اور یہ بتانا مشکل ہے کہ امیہ نے کیا کیا. سازشیں کی، شر پسندیاں کی، اور ہاشم نے کیا کیا؟ غربت کو دور کیا. قرآن نے اس منظر کو محفوظ کیا. لے الاف قریش، اے قریش، کیا تم بھول گئے کہ تمہاری بھوک کو ختم کیا ہاشم نے؟ یہ قرآن میں حسین کے پردادا کا قصیدہ ہے. ایسے ہاشم کے پوتے تھے جب ہی راستے میں دشمن کو پانی پلایا تھا. کیا اس سلسلے میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے. وہ پانی بند کرتے تھے، یہ پلا. وہ کھانا بند کرتے تھے، یہ دسترخوان بچھاتے تھے. تو ایسے سخی لوگوں کے تذکروں میں بخیلوں کا کیا ذکر، کیا کارنامے ہیں ان کے کہ جن پہ مسلمان مرنا چاہتے ہیں اور ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. بھول جاؤ، بھول جاؤ، ان قصوں کو بھول جاؤ. ورنہ ہم نے تو کبھی مطالبہ نہیں کیا. اب غیر اقوام مطالبہ کر رہی ہیں کہ تمہارے یہ شرپسند جذبے ختم ہو جانے چاہیے. کوشش کرو کہ مسلمانوں کی عزت واپس ملے. ہم پسند بنو بنی ہاشم کی طرح.
اس دنیا میں اس طرح رہو کہ دوسرا یہ نہ کہے اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی. قسم کھا کے تاریخ قرآن اٹھائے، نام ہم گنوائے دیتے ہیں. عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد کلاب، ان کے والد قصی، ان کے والد لوائی، ان کے والد غالب، کنانہ، مضر، حمیسہ، علیسہ، عدنان تک کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی. قسم کھا کے تاریخ قرآن اٹھائے، نام ہم گنوائے دیتے ہیں. عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد کلاب، ان کے والد قصی، ان کے والد لوائی، ان کے والد غالب، کنانہ، مضر، حمیسہ، علیسہ، عدنان تک کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی. یہ ہے وہ پاکیزہ شجرہ جس نے اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. حسین اتنا بیک گراؤنڈ لیے ہوئے کربلا میں کھڑے ہوئے تھے. یزید کے پاس کیا تھا؟ چھینی ہوئی حکومت. سرداروں کے بیٹے تھے اور مقابل میں غلاموں کے بیٹے تھے. اچھا نہیں لگتا کہ سرداروں کی طرف آ جاؤ، سخاوت کی طرف آؤ، عبادت کی طرف آؤ، علم کی طرف آؤ، حسن کی طرف آؤ. یہ جو دیوانگی ہے وہ اس لیے ہے، اور جو اور لوگ نہیں اچھے لگتے وہ ان کی ہیبت قضائی کی وجہ سے. دنیا میں ہر اچھی چیز ہی اچھی لگتی ہے. اب اس منزل پہ سوچو کہ جانور کا ذوق کتنا اچھا تھا. سیف بن یزن یمن کا بادشاہ تھا. اس سے ملنے کے لیے حضرت عبد المطلب گئے، یمن کا دورہ کیا تو اس سے بھی ملاقات کی. وقت نہیں ہے کہ میں جزیات بتاؤں. عبد المطلب کے لیے یہ مشہور تھا کہ عبد المطلب کی شان بادشاہوں والی تھی. جن لوگوں نے روم اور یونان کے بادشاہوں کو دیکھا تھا وہ عبد المطلب کو دیکھ کر کہتے تھے ایسا بادشاہ ہم نے نہیں دیکھا. یہ قامت، یہ چہرہ، یہ چوڑے شانے، یہ چال، یہ اہتمام، یہ قافلے کا چلنا، یہ سواریاں، یہ لباس، یہ گفتگو، یہ فصاحت، یہ بلاغت، ہم نے ایسا وقار نہیں دیکھا. عرب میں بادشاہ یمن کا مہمانداری کرتا. جب چلنے لگے عبد المطلب تو کہا کچھ ہماری طرف سے تحفے ہیں ہم پیش کرتے ہیں. یہ 4-5 گھوڑے ہیں، کچھ نیزے ہیں، کچھ چادریں ہیں یمنی. تو اس وقت جو گھوڑے پیش کیے تھے ان میں ایک گھوڑا عقاب تھا، ایک میمون تھا، ایک مرتجز تھا اور ایک ذوالجناح تھا. تو اس نے کہا یہ تحفے ہم دے رہے ہیں اس کے لیے جو عرب میں ایک نبی آنے والا ہے، یہ اس کو پیش کر دیجئے گا جب وہ پیدا ہو. کا پیدا ہو چکا وہ میرا پوتا محمد ہے. تیرے تحفے اس تک پہنچا دیے جائیں گے. وہ 8 برس کا ہے.
یمن سے واپس آئے، سارے تحفے پوتے کے سامنے رکھ دیے، کہا یہ تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ تحفے تمہارے لیے بھیجے گئے، اور وہ سامنے گھوڑے ہیں۔ 8 سال کی عمر تھی، ایک ایک راہوار کو جا کے دیکھا، کسی کی یال پہ ہاتھ پھیرا، کسی کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، کسی کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ مس کر کے بتایا اب تمام سرکار دو عالم کے کئی ہزار معجزات شیعہ اور سنیوں نے لکھے ہیں اپنی کتابوں میں، اگر وہ گنوائے جائیں تو عشرے کے عشرے ہو جائیں، اور ایک سے ایک معجزہ ایسا ہے کہ سن سن کے سرکار دو عالم کی شان پتہ چلے۔ انہی معجزات میں یہ معجزہ بھی لکھا ہے کہ سرکار دو عالم جس گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جاتے اس کی عمر بڑھ جاتی اور وہ کبھی بوڑھا نہ ہوتا۔ دیکھیے گھوڑا بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، جلدی جوان ہوتا ہے، جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، 2 سال میں جوان ہوتا ہے، 10 سال میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اور گھوڑے کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، عام ایوریج عمر ہے 30-35، اگر 50 تک جی گیا تو بڑی بات، بس گھوڑے کی عمر سب سے کم ہوتی ہے چونکہ جلدی جوان ہوتا ہے، 2 برس میں جوان ہو جاتا ہے، 2 برس میں کہاں جوانی آتی، لیکن اس جانور پہ آتی ہے، تو عمر کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ حضور کا معجزہ تھا جس پہ بیٹھ گئے، ہر گھوڑے نے 120 برس سے زیادہ کی عمر پائی، اور بڑھاپا نہیں آیا، گھوڑے کے دانت گر جاتے ہیں، گھوڑا اندھا ہو جاتا ہے، آخر عمر میں بینائی چلی جاتی ہے، یا پیر کمزور ہو جاتے ہیں، سم کمزور ہو جاتے ہیں۔ حضور جس گھوڑے پہ بیٹھ گئے، جہاں ہاتھ مس ہو گیا، اب اس کی بینائی کیوں جائے، دانت کیوں گرے؟ گھوڑے آئے تھے، نام حضور نے رکھے، اور یہ تاریخ عرب میں مشہور ہے کہ لوگ اپنے گھوڑوں کے نام رکھتے تھے، لیکن جیسے نام نبی آخر نے رکھے کوئی نہ رکھ سکا، ہر گھوڑے کی صفت کو دیکھ کر اسے نام عطا کرتے تھے، پھر وہی اس کا نام ہو جاتا تھا، اور وہ صفت اس کی بڑھتی جاتی تھی۔ کسی نے گھوڑا دے دیا، سرخی مائل تھا، اس کا نام الورد رکھ دیا۔ یہ لفظ سورہ رحمان میں آیا ہے، ایک بار پورے قرآن میں یہ لفظ ایک ہی بار آیا، ورد۔ ورد کہتے ہیں عربی میں گلاب کے پھول کو۔ کوئی توجہ کیجئے گا، تھکے ہوئے آپ بھی ہیں، تھکا ہوا میں بھی ہوں، لیکن میرے سلسلے کی مجلس ابھی ختم نہیں ہو رہی، ابھی مجھے جا کے ملیر میں پھر اذان علی اکبر کی تقریر کرنا ہے 2:30-3 بجے، اور آپ کو بھی ماتم کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کا جوش، آپ کا جذبہ الوداعی مجلس اس عزا خانے کی شب عاشور، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا۔ جس نبی کی نظر میں ایک جانور گلاب کا پھول ہو تو اس گھر کے بچوں کا کیا؟ پھر حسن اور حسین کیا ہے؟ الورد۔ مصر کے بادشاہ نے گھوڑا بھیجا تحفے میں، زیادہ تر بادشاہ گھوڑا تحفہ بھیجتے تھے حضور کے پاس۔ جب دوڑتا تھا تو لگتا تھا زمین طے ہو رہی ہے، لپٹ رہی،
یعنی قدم پہ نظر نہیں ہوتی تھی کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو لوگ پیر دیکھتے ہیں گھوڑے کے. اس میں یہ خاصیت تھی کہ اس کے پیر جو تھے دوڑنے میں بالکل نظر ہی نہیں آتے تھے, صرف زمین نظر آتی تھی, تو لگتا تھا زمین لپٹ رہی ہے, زمین لپٹ رہی ہے. اب کسی چیز کو لپیٹنے کے لیے عربی میں مثال دیتے ہیں لحاف. لحاف, لحاف کے معنی لپیٹ دینا. گھوڑے کا نام رکھا لحیف. یہ مختلف گھوڑوں کے آپ نے نام رکھے. ایک بادشاہ نے خچر کا بچہ بھیج دیا. اب حضور نے قبول کر لیا. جو اعلیٰ اعلیٰ گھوڑوں پہ بیٹھے تو خچر کا بچہ کیا ہے, لیکن بتایا کہ تحفہ ہمیں بڑا ملے یا چھوٹا, ہم اسے تحفہ بنا دیتے. اب وہ خچر تھا. خچر چھوٹے قد کا ہوتا ہے اور عرب میں ریت پر خچر نہیں دوڑ پاتا, گھوڑا ہی دوڑ سکتا ہے. لیکن خچر کی خاصیت یہ کہ وہ پہاڑی پہ آرام سے دوڑ لیتا ہے, پہاڑی علاقے میں چڑھ لیتا ہے خچر, اس لیے پہاڑی علاقے میں خچر زیادہ پائے جاتے ہیں. اور جو انبیاء پہاڑی علاقوں میں رہے وہ سب خچر یا گدھے پہ بیٹھتے تھے, جیسے حضرت عیسیٰ. گھوڑے صرف ہمارے حضور کے پاس آئے, ورنہ سارے انبیاء کے ساتھ گدھے رہے. حضرت داؤد کا گدھا مشہور ہے, حضرت عیسیٰ کا گدھا مشہور ہے. یہ تو حضور نے عزت دی کہ گدھے اور گھوڑوں کا فرق بتا دیا. آخری نبوت تھی, ہر منشور میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیا. اب یہ گھوڑے جو آئے تو اس میں ایک گھوڑے کا رنگ مہندی کا رنگ تھا, پیسی ہوئی مہندی, سبز, لگتا سبز مخمل ہے. تو اس کا نام میمون رکھ دیا. برکت کا تعلق سبزی سے ہے, اس کا نام میمون رکھ دیا, سبزی مایا. ایک گھوڑے کی خاصیت یہ تھی کہ جب میدان میں آتا تو لگتا پرواز کر رہا ہے, پروں کو پھیلائے ہوئے, تو اس کا نام عقاب رکھ. جب اپنے سینے کو اٹھا کر گردن کو بلند کر کے میدان میں دوڑتا تو لگتا عقاب اتر رہا ہے, اس کا نام عقاب رکھ دیا. ایک گھوڑا جب دوڑتا تو اس کی جو آواز ٹاپوں کی تھی وہ ایسا لگتا کہ بادل گرجنے, اور بادلوں میں بجلی چمک رہی ہے. تو عربی میں بادل کے گرجنے کو کہتے ہیں رجس. رجس کے معنی ہے بادلوں کا گرجنا, بجلی کا چمکنا. تو اس گھوڑے کا نام رکھ دیا مرتجس. رجس سے ہے مرتجس, جو بادل بھی ہے اور بجلی بھی. ایک گھوڑا میدان میں آتا اور جب دوڑتا میدان جنگ تو لگتا دو پروں سے پرواز کر رہا ہے, اس کا نام رکھ دیا ذوالجناح, دو پروں والا. سب کو دیکھا, سب پہ ہاتھ پھیرا, جس کا نام ذوالجناح رکھا. جب اس کے قریب آئے تو آنکھ میں آنسو آئے. ابھی 8 برس کی, زمانہ گزر گیا, لڑائیاں لڑیں, بدر و احد و خندق و خیبر, گھر بھی آباد ہوا. حسن اور حسین انتظام تھا,
غلام تھے گھوڑوں کو دیکھنے والے، سب گھوڑے موجود رہتے گھر کے سامنے، لیکن یہ جو خچر آیا تھا یہ باندھا نہیں جاتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا، یہ مدینے میں چاروں طرف گھومتا پھرتا تھا، اور سب کے گھروں کی پہچان ہو گئی تھی، جب بھوک لگتی تو کسی ایک گھر پہ رک جاتا اور وہاں سے اسے کھانا مل جاتا، کبھی استعمال نہیں ہوا۔ جب خیبر کی لڑائی ہوئی تو اس کو ساتھ لے گئے، چونکہ پہاڑی علاقے میں لڑائی تھی تو اب علی کو کسی گھوڑے پہ نہیں بٹھایا، اس پہ بٹھایا۔ جب علی خیبر کی طرف چلے تو سواری کو نبی دیکھ رہے تھے، تو جب یہ پہاڑی پہ دوڑا تو یوں دوڑا کہ آگے اور پیچھے کے پیروں کو اتنا پھیلا لیا کہ پیٹ اس کا زمین سے ملنے لگا دوڑنے میں۔ عربی میں جب گھوڑا دوڑتے میں اپنے شکم کو زمین سے ملا دے تو اسے عربی میں کہتے ہیں دل دل۔ جیسے ہی وہ دوڑا نبی نے دیکھا علی کی سواری آواز دی دل دل، اس دن سے اس کا نام پڑ گیا دل دل۔ اب یہ تو سارے نام ذوالجناح نے لے لیے، خدمات اس کی زیادہ، اسے دلدل بھی کہہ دیتے ہیں، عقاب بھی کہہ دیتے ہیں، میمون بھی کہہ دیتے ہیں، مرتجز بھی کہہ دیتے ہیں، گویا سب نے اپنے اپنے القاب اس کو دے دیے تحفے میں، کام تیرا بڑا ہے۔ جب 5 سال کے ہوئے اور جب نانا کے پاس سے مسجد سے نکلتے تو سیدھے گھر نہیں جاتے بلکہ اس کے پاس رک جاتے تھے، کبھی اٹھا اٹھا کے دانہ دے رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، کبھی ہاتھ پھیر رہے ہیں، کھڑے ہوئے اسے دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک دن نانا جو ادھر سے گزرے تو غور سے دیکھنے لگے کہ حسین اس گھوڑے کو اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہیں، اتنے گھوڑے بندھے اس کے پاس کیوں رک جاتے ہیں۔ کافی دیر دیکھتے رہے، اس کے بعد کہا حسین کیا تم کو یہ گھوڑا بہت پسند ہے؟ کہا نانا ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ کہا اچھا تو پھر ہم اب اس پہ سوار نہیں ہوں گے، اب یہ ہم نے تمہیں تحفے میں دے دیا۔ جس دن سے حسین کو تحفے میں ملا، جب چاہتے اس کی لجام کو کھول لیتے اور لے کے چلتے رہتے، اور کبھی کبھی گھر کے دروازے پہ لے کے آ جاتے اور گھوڑے کو وہاں پہ روک کے کہتے اماں وہ گھوڑا آیا ہے جو نانا نے ہمیں تحفے میں دیا۔ جب ماں یہ سنتی کہ حسین کا وہ تحفہ جو نانا نے دیا ہے اسے لے کے آئے ہیں تو زہرا بی بی اپنی چادر زمین پہ بچھا کے اس پہ کچھ چنے رکھ دیتی اور وہ کھانے لگتا، یہ میرے حسین کا گھوڑا ہے۔ پھر ماں بھی کھڑے ہو کے پیار سے دیکھنے لگی۔ نبی کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد عباس بن عبد المطلب نے دعویٰ کیا کہ میں نبی کا وارث ہوں، اس لیے تمام چیزیں نبی کی مجھے ملنا چاہیے، نیزے، تلوار، گھوڑے، زیرہ، لباس۔ مقدمہ پیش ہوا، علی نے کہا مسجد نبوی میں آئیے، فیصلہ وہاں ہوگا۔ تمام سامان علی نے منگوا لیا نبی کا، اور گھوڑے کو بھی منگوا لیا، اور کہا چچا یہ سارا سامان چھوڑا ہے رسول اللہ نے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہیں پر آپ امامہ، عبا، قبا پہنیں گے، درع پہنیں گے، کمر میں ذوالفقار لگائیں گے، گھوڑے پہ سوار ہوں گے، چلے جائیں گے، تب یہ سب آپ کا ہے۔ عباس نے امامہ سر پہ رکھا، زرہ پہنی،
چاہتے تھے کہ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں، اٹھ نہ سکے اپنی جگہ سے، کانپنے لگے، تھرانے لگے۔ کہا یہ رسالت کا لباس ہے، آپ کا لینا بیکار ہے، یہ لباس اس کے اوپر زیبی ہی نہیں دیتا جو حقدار نہیں ہے، آپ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے، اس لیے اتار دیجیے۔ رہ گیا گھوڑا، وہ سامنے ہے، اگر آپ بیٹھ سکیں تو لے جائیے۔ اب جو گھوڑے کے قریب گئے تو اس نے رخ ہی بدل لیا۔ وہ بچپن کا تہذیب یافتہ گھوڑا کچھ غلط انداز سے دیکھا، کہنے لگے یہ شکل سے بہت بھیانک لگ رہا ہے، جیسے لگتا ہے مجھ پہ حملہ کر دے گا۔ کا شکل تو اس کی بہت پیاری ہے، لیکن آپ کا مطالبہ بھیانک ہے، اس لیے آپ اس کو نہیں لے جا سکتے۔ اب کہا دیکھیے، یہ کہہ کر لباس کو پہنا، نبی کا لباس پہنا، کمر میں ذوالفقار لگائی، اٹھے نبی کی شان سے، گھوڑے کے قریب گئے، ذوالجناح علی سوار ہوئے، گھوڑے کو کعبہ دیا، کافی دیر تک میدان میں گھوڑے کو چلاتے رہے، اور اس کے بعد واپس آئے، گھوڑے سے اترے، لباس اتارا۔ حسن اور حسین 7 برس، 6.5 اور 7 برس کے تھے اس وقت۔ اب حسن کو بلایا، کہا نانا کا یہ لباس پہنو۔ حسن نے نانا کا لباس پہنا، کہا کمر میں ذوالفقار لگاؤ، کمر میں ذوالفقار لگائی، وہی لباس جو علی کے جسم پر زیب تھا، وہ 7 سال کے بچے پر بھی زیب دے رہا تھا۔ کمر میں ذوالفقار لگائی، کہا حسن بیٹا اب اسی طرح چل کر جاؤ جیسے نبی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے۔ حسن گئے، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، رکاب میں قدم ڈالا، پشت زین پہ بلند ہوئے، بیٹھے، علی کے انداز سے گھوڑے کو چلایا اور اسی طرح واپس ہوئے۔ کہا لباس اتار دو۔ حسن نے وہ لباس اتارا، امامہ زرہ۔ کہا حسین ابھی لباس تم پہنو نانا کو۔ حسین نے وہ لباس پہنا، کہا کمر میں ذوالفقار لگاؤ۔ حسین نے بھی لباس پہنا، کمر میں ذوالفقار لگائی، کہا نانا کے انداز سے جاؤ، گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ اب حسین چلے، جیسے جیسے حسین ذوالجناح سے قریب ہونے لگے، اس نے ایک بار کیا کیا، اپنے ہاتھ اور پیر سمیٹنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ جب تک حسین پہنچے بیٹھ گیا۔ حسین پشت زین پر ایسے سوار ہوئے شان کے ساتھ، جب بیٹھ گئے حسین تو آہستہ آہستہ اٹھا، آہستہ آہستہ اٹھا حسین کو لے کے، اور اس کے بعد بہت آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ حسین میری پشت پر بیٹھے ہیں۔ جب اس نے دیکھا حسین اترنا چاہتے ہیں، پھر واپس آیا مسجد کے چبوترے کے پاس، آہستہ آہستہ بیٹھنے لگا۔ جب بیٹھ گیا حسین اتر آئے، یوں سواری دی ہے اس نے، پورے مدینے نے دیکھا۔ اس کی نظر میں سب مناظر ہیں کہ نانا ان کے لیے ناقہ بن جاتا ہے، کیا پیار ہے اس کو حسین سے۔ عاشور کی صبح آئی، لشکر ترتیب دیا جانے لگا، غلاموں کو بلایا، کہا میمون کو لاؤ۔ میمون آیا، کہا قاسم یہ تمہارے لیے، کہا عقاب کو لاؤ، عقاب آیا، کہا علی اکبر یہ تمہارے لیے۔ اس پہ جب نبی بیٹھتے تھے تو لوگ کبھی نبی کو دیکھتے تھے، کبھی سواری کو، تم شبیہ نبی ہو، اور رسول اس گھوڑے پہ زیادہ بیٹھا کرتے تھے، یہ تمہارے لیے۔ مرتجس کو بلایا، کہا عباس یہ تمہارے لیے۔ سب کو گھوڑے تقسیم، جنگ ہوئی، سب شہید ہوئے،
حسین کی رخصت آخر کا وقت آیا، حسین نے آواز دی، ہے کوئی میں سواری کا گھوڑے کا لانے والا؟ ہے کوئی؟ چلتا ہوا خود آیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جب سوار ہونے لگتے تھے تو عباس لجام کو تھامتے، علی اکبر بڑھ کے رکاب کو تھامتے، حسین کو سوار کرتے، جوان بیٹا جوان بھائی سوار کرتا۔ ذوالجناح کو معلوم ہے کہ حسین سوار کیسے ہوتے ہیں، اس کو یہ معلوم ہے ابھی تو آیا ہے علی اکبر کی لاش پر سے، ابھی تو آیا ہے فرات کے کنارے سے۔ آیا، قریب آیا، چاہتے تھے کہ سوار ہو جائیں، ہے کوئی میری رکاب کا پکڑنے والا؟ خیمے کا پردہ الٹا، سیاہ چادر میں بلند قامت بیوی باہر آئی، بھیا آج ماں جائی سوار کر۔ سواری چلی، حسین میدان میں آئے، رجس پڑا، جواب میں تیر آئے، جنگ چھڑ گئی، دنیا میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ خاندان رسالت کی آخری لڑائی تھی، علی کا بہادر لڑ رہا تھا، کربلا کے میدان میں لاشیں بکھرے پڑی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ذوالجناح کا ذکر ختم ہو گیا؟ نہیں، تو تقریب ختم ہوگی، جہاں پہ ماتم شروع ہوگا وہاں پہ ذکر ہوگا۔ کم از کم آپ میدان کربلا تو دیکھ لیں، میدان کربلا دیکھ لیں۔ اس وقت ماتمداروں کا ایک اجتماع ہے اور وہ ایک جذبے کے ساتھ شب عاشور اپنے ماتم کا خراج پیش کریں گے۔ جو جوان باہر ہیں وہ بھی مجلس کے اختتام پر ماتم کرنے اندر آئیں گے، اور بزرگوں سے میری خواہش ہے کہ فوراً چلے نہ جائیں، اپنے بچوں کا ماتم بھی تو دیکھیں، ان کو داد دیں، ان کو دعا دیں، اور دیکھیں کہ اس پیغام کو یہ آگے والی نسل تک کس طرح پہنچا رہے ہیں۔ الوداعی رات ہے، کل کی رات آئے گی تو اندھیرا ہوگا، اندھیرے میں آپ مجلس سنیں گے، ابھی تو روشنی ہے۔ جس نے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ نجف کے کتب خانے میں ایک قلمی کتاب ملی، اس کو پڑھا گیا تو کتاب لکھنے والے نے واقعہ لکھا تھا، اور اس کے بعد وہ واقعہ علماء کو معلوم ہوا اور حسین کے مقتل میں شامل ہوا۔ کسی کا سفر نامہ تھا اور اس نے یہ لکھا تھا کہ ایک بار ہم کشتی پہ سفر کر رہے تھے، کسی دور اور دراز علاقے میں جا رہے تھے،
کشتی رواں تھی کہ ایک بار طوفان آیا، لہریں اچھلنے لگی اور اس طوفان کی زد میں ہماری کشتی جو آئی تو کشتی ٹوٹ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کچھ پتہ نہ چلا سب کہاں گئے، ہم کو بھی ہوش نہ رہا۔ لیکن جب ہوش آیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ کشتی کے لکڑی کے ایک تختے پر ہم پڑے ہوئے تھے اور لکڑی کے اس ٹکڑے نے ہم کو ساحل پہ پہنچا دیا۔ جب ہم ہوش میں آئے تو دور تک صحرا کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہ آیا، دور تک کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ ہم حیران پریشان، ہم کہاں آ گئے؟ اٹھے ہم کہ ایک بار ہمارے کان میں ایک رونے کی آواز آئی۔ جب تیز ہوا آتی تو ایک رونے کی صدا آتی، اس کے جواب میں کئی ہزار آوازیں رونے کی آتی۔ کبھی ایک تنہا آواز آتی دردناک، پھر اس کے جواب میں بازگش پیدا ہوتی تو کئی ہزار آوازیں رونے کی آتی، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، آواز آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران تھا، میں کہاں آ گیا؟ مگر یہ رونے کی صدائیں کیسی؟ بہرحال میں ہمت کر کے اٹھا، صحرا کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ دور بڑھا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص صحرا میں بیٹھا ہے،